حافظ نعیم صاحب کا بھی ذکر کیا آپ نے، امیر ہے جماعت اسلامی کے، انہوں نے جو ہے وہ ایک بیان ہے ان کا، انہوں نے عمران خان سے کہا ہے کہ آپ بیان دیں کہ آپ حماس کے ساتھ ہیں اور اسرائیل کے خلاف ہیں. یہ عمران خان سے مطالبہ کیا ہے. میرا تو عمران خان اس طرح کا کوئی ٹویٹ کر سکتے ہیں جی کہ میں جو ہے وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں یار؟ پاکستان کے وزیر اعظم ایک سے اگر موجودہ وزیر اعظم کر سکتے ہیں اور اس سے سابق وزرائے اعظم کر سکتے ہیں تو یہ وزیر اعظم پاکستان رہے ہیں 3.5 سال، ان کی کیا مجبوری ہے ایسی؟ سر میرا عمران خان کے ساتھ نا ایک ہی مسئلہ ہے. عمران خان کو میں کہتا ہوں منافق، میں ان کو کہتا ہی عمران منافق ہوں. اس کی وجہ ہے یہ دونوں طرف کھیلتے ہیں. ان کا مسئلہ کرسی ہے، پھر وہی کیمرے لائٹس، میں بڑا نظر آؤں، بس یہ چھٹ نہ جائے کہیں، یہ سب میرے پاس ہی رہے، جو میرے پاس ایک شہرت ہے اور نام ہے اور لوگ مجھے جو عزت دیتے ہیں یا پیار دیتے ہیں، بس ان کا یہ مسئلہ ہے. ذہنی طور پہ بیمار آدمی ہے، اس کے لیے وہ منافقت کرتے ہیں. اب دیکھیں نا، نہ تو ان کی پارٹی مذہبی ہے اور نہ ہی پارٹی ان کی غیر مذہبی ہے، ان کی عجیب و غریب سی کو پارٹی ہے. اچھا غیر مذہبی بھی نہیں میں کہوں گا، ماڈرن ہے، آپ کہہ لیں ماڈرن. وہ عجیب سی پارٹی ہے. ایک طرف وہ شیریں مزاری بھی ہیں جو کہ جن کا ایک پورا ایک ماڈرن آؤٹ لک ہے لائف کے بارے میں. دوسری تو علی محمد خان بھی ہیں جو کہ جا کے انڈیا میں لال قلعے پہ وہ جھنڈا لہرانا چاہتے ہیں پاکستان کا، مطلب پرو وار ہیں اور پرو ڈیتھ بھی ہیں، ظاہری بات ہے. اب دیکھیں اس طرح کی جو پارٹی چلا رہا ہوتا ہے نا آدمی، وہ اس کی اپنی ذات کے ارد گرد پارٹی بنی ہوتی ہے. ان کی ذات میں منافقت ہے بہت بڑی. وہ ایک طرف اسلام پہ کھیلتے ہیں، دوسری طرف وہ وہی حرکتیں کرتے ہیں جو اسلام تو کیا کسی بھی مذہب کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرا اپنا ہی خیال یہ ہے کہ عمران حماس کے ساتھ ہیں ہم، اور حماس کے ساتھ ہی ہم رہیں گے، کیونکہ اس میں اس کو پرابلم ہوگی. وہ بھی اس وقت کرے گا جب وہ پاور میں ہوگا، کیونکہ وہ حکومت کا وزیر اعظم تھا یا جیل میں تھا تو کم از کم اس کو ٹرمپ کی یا اسرائیلی لابی کی ضرورت نہیں پڑی تھی کہ مجھے باہر نکلوانے میں کوئی مدد کرے. اب اس کو پتہ چل گیا کہ پاکستانی حکومت کا جھکاؤ جو ہے وہ امریکہ کی طرف ہے. چونکہ چین کی طرف بھی ہوتا تو چین کو کیا مسئلہ، چین تو مذہبی ملک ہی نہیں ہے، چین کا تو مسئلہ کچھ اور ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا مذہبی معاملات پہ. لیکن امریکہ کی طرف جھکاؤ ہے. اب جو اگر جھکاؤ ہے امریکہ کی طرف پاکستانی گورنمنٹ کا، تو عمران کو سمجھ آ گئی ہے کہ مجھے اس میں سے اب دراڑ ڈالنی ہے. دراڑ ڈالنے کے لیے میں اس وقت ایسی کوئی بات نہیں کر سکتا کہ جو ٹرمپ اور اسرائیل کو پسند نہ آئے. اور پھر اس کے اپنے بچے جو ہیں وہ اس کے لیے جب نکلے تھے ابھی کچھ عرصہ پہلے، آپ کو پتہ ہی ہوگا، تو اس کنڈیشن پہ نکلے ہوں گے نا. جمیمہ نے کہا ہوگا کہ بھائی یہ بچے جو ہیں یہ ایک گولڈ سمتھ سہونی فیملی میں رہتے ہیں، سہونی فیملی ہے وہ. اس کے جو ان کے دونوں ماموں جو ہیں وہ اسرائیل کے حامی ہیں اور فلسطین کے مخالف ہیں، سخت مخالف جن کو کہتے ہیں. جب وہاں پہ نسل کشی ہوتی ہے تو یہ لوگ اس پہ خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں صحیح سبق سکھایا ہے اور اب باز آ جاؤ کرو گے تو دوبارہ یہی کریں گے. اب وہ اس گھر میں رہتے ہیں. اگر وہ بچے نکلیں گے عمران خان کے لیے باہر، وہ نکلے تھے تو ظاہری بات ہے کہ اس کنڈیشن پہ نکلیں گے نا، وہ بھی ظاہری بات ہے. آپ پھر گولڈ سمتھ فیملی ایک سہونی فیملی ہے تو آپ کیسے اس کے خلاف بات کریں گے؟ تو عمران خان کے لیے ٹرمپ بھی ایشو ہے، اسرائیل، گولڈ سمتھ فیملی، سب ایشوز ہیں. وہ اس لیے بات نہیں کرنا چاہتا. اور حماس پہ تو وہ کبھی بھی نہیں کرے گا. وہ کرے گا تو کرے گا یہی کہ اسرائیل کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، ویسے نہیں کرنا چاہیے. جمیمہ بھی یہی کرتی ہے. اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بات غلط ہے یا صحیح ہے، ہم بھی نہیں یہ بات کرتے، برابری پارٹی یہ بات نہیں کرتی، لیکن ہم تو بانگے دول نہیں کرتے نا. ہم تو سرمایہ داری نظام کے خلاف ہیں. عمران جو ہے یہ منافق ہے، یہ درمیان میں رہتا ہے. تو یہ کیا کرتا ہے کہ دونوں طرف کھیل رہا ہے. اب چونکہ تو ہم تو اسرائیل کو بھی سمجھتے ہیں کہ وہ غلط ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ جو ہے وہ پرامن حل ہونا چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں. یہ سمجھتا ہے کہ نہیں اسرائیل غلط کر رہا ہے، اور ادھر سے ان کو بھی شاید دے رہا ہے کہ جی آپ بھی لڑتے رہیں اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور لیکن حماس کا نام بھی نہیں لینا، کیونکہ اس کو کئی لوگ دنیا میں ٹیررسٹ آرگنائزیشن کہتے ہیں، آپ کو معلوم ہی ہے. عمران کہے گا تو عمران ٹیررسٹ کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جائے گا. وہ بڑا تیز ہے، بڑا تیز آدمی ہے، بڑا طریقے سے کھیلتا ہے. تو اس لیے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ فلسطین کا جو مسئلہ ہے وہ اس کے اندر جو حافظ نعیم صاحب نے بات کی ہے وہ اصل موقف ہے مذہبی جماعتوں کا. وہ اصل موقف ہے وہ یہ ہے کہ ہم حماس کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمارا اختلاف ہے ان سے. وہ حماس کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ جنگ چاہتے ہیں جب تک ایک ریاستی حل نہ نکلے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے انسانی جانیں ضائع ہوں گی اور ملنا آپ کو پھر بھی کچھ نہیں. چاہے وہ مولوی سینٹر مشتاق جا کے شعبدہ بازی کریں، چاہے جماعت اسلامی یہاں پہ یا TLP یہاں پہ نعرے مارے، لیکن آخرکار ہونا وہی ہے جو ٹیبل پہ بیٹھ کے ہونا ہے. اور اس میں دونوں فریقوں کو سننا پڑے گا. یہ ہو نہیں سکتا. اب یہ ایسی بات ہے نہیں کہ ایک زمانے میں کوئی ایسا کہے انڈیا میں کوئی
کہ جی پاکستان میں واپس دے دو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسرائیل نے قبضہ نہیں کیا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بات ہی پرانی ہو گئی اور اب وہ ایک سٹیٹس کو ہے جو مینٹین ہو رہا ہے. اب آپ یہ کر نہیں سکتے کہ آپ ایک کو بالکل ہی کہیں کہ کچھ بھی نہیں تمہیں ملنا, یہ ہو نہیں سکے گا, پاسبل نہیں ہے. بالکل اس طرح جس طرح پاکستان انڈیا کے ساتھ دوبارہ سامنے نہیں ہو سکتا, مطلب جو حالات ہیں اس دنیا میں, چاہے انڈیا کہتا رہے کہ جی نہیں یہ تمہارا حصہ تھا ہمیں واپس دو, تو اسی طرح ہمیں لاجیکلی اس کا حل نکالنا پڑے گا. لیکن پرنسپل صرف ایک ہے, انسانی جانیں ضائع نہیں ہونی چاہیے, موت نہیں ملنی چاہیے لوگوں کو, لوگوں کے اعضاء نہیں ٹوٹنے چاہیے, لوگوں کی عمارتیں نہیں گرنی چاہیے, لوگوں کے اوپر اس قسم کی بے بسی کے ساتھ بمباری نہیں ہونی چاہیے. اس کا کوئی بھی حل نکلے, لیکن اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ سارے بھی اس جنگ میں گھس جائیں اور دنیا جو ہے وہ لڑ کے تباہ ہو جائے. اس کا کوئی پرامن حل نکالنا پڑے گا.